کس کا نظام راہنما ہے افق افق؟ کس کا نظام راہنما ہے افق افق؟ کس کا دوام گونج رہا ہے افق افق؟ کس کا دوام گونج رہا ہے افق افق؟ نظام کے معنی ہیں سلسلہ، ترتیب، بندوبست۔ راہنما کا مطلب ہے راہ دکھانے والا، رہبر، رہنمائی کرنے والا۔ افق آسمان کا کنارہ، مراد دنیا۔ افق کہتے ہیں فرضی خاتے جہاں دور ہمیں زمین اور آسمان آپس میں ایک دوسرے سے ملتے نظر آتے ہیں، اسے کہتے ہیں افق۔ دوام، دوام کا معنی ہے ہمیشگی، یعنی کہ ہمیشہ ہمیشہ یا ابد، یا ہم کہہ سکتے ہیں دوام کے معنی ہے ابدیت۔ گونج، گونج کے معنی ہے بلند آواز۔ مفہوم، اللہ تعالیٰ کا وضع کردہ نظام، وضع کردہ بنایا ہوا، ساری دنیا کی رہنمائی کر رہا ہے اور اس کی ابدیت کا ڈنکا پورے عالم میں بج رہا ہے۔ تشریح، حفیظ طائب اردو کے ممتاز اور منفرد شاعر ہیں۔ انہوں نے حمدیہ اور نعتیہ شاعری کو فنی نزاکت اور روحانی لطافت کے ساتھ پیش کیا ہے۔ نزاکت خوبصورتی کے ساتھ، لطافت انتہائی لطیف انداز میں، بڑے ہی پیارے طریقے سے۔ ان کے ہاں خیالات کی پاکیزگی اور جذبات کی شدت پائی جاتی ہے۔ ان کے انداز بیان میں داخلی سوز، یعنی کہ درد اور عقیدت نمایاں ہے۔ ان کی شاعری قاری کے لیے دل میں محبت الہی اور عشق مصطفیٰ کا جذبہ بیدار کرتی ہے۔ یہ جو 2.5 لائنیں ہیں ڈیئر اسٹوڈنٹ، یہ آپ نے حمد کے ہر شعر کی تشریح سے پہلے ضرور لکھنی ہے۔ اس کے بعد شعر کی تشریح لکھنا شروع کریں گے۔ تشریح طلب شعر میں شاعر اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا اور اس کی قدرت بیان کرتا ہے۔ شعر کے پہلے مصرعے میں شاعر استفہامیہ انداز میں، استفہامیہ انداز ہوتا ہے سوال کرنے کا انداز، سوال کرنے والے طریقے سے کوئی بات کرنا، میں غور و فکر کی دعوت دیتے ہوئے کہتا ہے کہ کون ہے وہ ذات جس کے نظام سے کاروبار جہاں چل رہا ہے۔ کاروبار جہاں یعنی کہ دنیا کا نظام چل رہا ہے۔ یہ کائنات اور اس میں موجود اشیاء کسی کی رہبری اور رہنمائی سے چل رہی ہیں۔ چاند کا گھٹنا اور بڑھنا، سورج کا طلوع و غروب، ستاروں کا چمکنا اور سیاروں کی گردش، دن اور رات کا آنا جانا، موسموں کا تبدیل ہونا، ان سب کو کس ہستی نے ایک نظم و ضبط اور قاعدے میں باندھ رکھا ہے۔ انسان غور کرے تو اس نظام کائنات کے پیچھے صرف اللہ تعالیٰ کی ذات کارفرما نظر آتی ہے۔ کارفرما نظر آتی ہے یعنی کہ تمام معاملات کو سنبھالے ہوئے نظر آتی ہے۔ چنانچہ ارشاد باری تعالیٰ ہے، وہی ہے جس نے تہ با تہ، یعنی کہ ایک تہ کے نیچے دوسری تہ، آسمان بنائے۔ رحمان کی تخلیق میں تم کوئی خلل نہ پاؤ گے۔ پھر پلٹ کر دیکھو، کیا کوئی نقص کہیں پاتے ہو؟ پھر بار بار نگاہ دڑاؤ، تمہاری نگاہ تھک کر تمہارے پاس ناکام لوٹ آئے گی۔ سورہ ملک کی آیت نمبر 3 اور 4 کا ترجمہ ہے یہ کائنات اسی ہستی کی تخلیق کردہ ہے۔ اسی نے اس کائنات میں ایسی ترتیب و تنظیم رکھی ہے کہ کہیں ذرا بر نقص اور اونچ نیچ نظر نہیں آتی۔ ہر چیز اس کے قبضہ قدرت میں ہے اور اسی کی گواہی دے رہی ہے۔ بقول شاعر حفیظ جلندری، نظام آسمانی ہے اسی کی حکمرانی سے، نظام آسمانی ہے اسی کی حکمرانی سے، بہار جاودانی ہے۔ بہار جاودانی ہمیشہ ہمیشہ رہنے والی بہار، بہار جاودانی ہے اسی کی باغبانی سے، باغبانی یعنی کہ نگہبانی سے،
اگر انسان عقل و شعور سے کام لے اور کائنات پر غور کرے تو اللہ کی معرفت حاصل کر سکتا ہے، معرفت اللہ کو پہچان سکتا ہے۔ زمین و آسمان میں بکھری ہوئی ہزاروں نشانیاں اس بات کی گواہی دیتی ہیں کہ اس کارخانہ حیات کو چلانے والی کوئی ہستی موجود ہے۔ یہ کائنات خود بخود وجود میں نہیں آ گئی، بلکہ اس کا ایک خالق و مالک ہے جس نے ایک مقصد کے تحت اس کائنات اور اس کی مخلوقات کو پیدا کیا ہے۔ اس کے وضع کردہ نظام کی رہنمائی کے تحت ہی یہ کائنات چل رہی ہے۔ جس طرح ایک مکان کو دیکھ کر اس کے معمار یعنی کہ بنانے والے کا تصور ذہن میں آتا ہے، ایک گھڑی کو دیکھ کر گھڑی ساز کا تصور ذہن میں آتا ہے۔ گھڑی ساز کون ہوتا ہے؟ گھڑی بنانے والا۔ اور کرسی کو دیکھ کر بڑھئی کا تصور ذہن میں آتا ہے۔ بڑھئی کون ہوتا ہے؟ لکڑی کا کام کرنے والا، کرسی بنانے والا۔ اسی طرح کائنات کا بغور مشاہدہ کرنے سے اس کے خالق کا تصور ذہن میں ابھرتا ہے، اور بالآخر اللہ تعالیٰ کی ذات عیاں ہو جاتی ہے، سامنے آ جاتی ہے۔ قرآن میں اللہ تعالیٰ جگہ جگہ اپنی پہچان کے لیے اہل عقل کو کائنات کے مشاہدے کی دعوت دیتا ہے۔ سورہ آل عمران کی آیت نمبر 190 میں ارشاد باری تعالیٰ ہے، بے شک زمین و آسمان کی پیدائش میں اور دن اور رات کے آنے جانے میں اہل عقل کے لیے بہت سی نشانیاں ہیں۔ بقول شاعر امیر مینائی، اسی کا یہ جلوہ ہے چاروں طرف، اسی کا یہ جلوہ ہے چاروں طرف، ہزاروں نشانیں ہزاروں طرف۔ تشریح طلب شعر کے پہلے مصرے میں جو سوال اٹھایا گیا تھا، دوسرے مصرے میں اس کا جواب دیا گیا ہے۔ اب ہم دوسرے مصرے کی تشریح کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کی ذات ہی ہے جسے ہمیشگی اور دوام حاصل ہے، یعنی کہ جو ہمیشہ ہمیشہ سے ہے اور ہمیشہ ہمیشہ رہے گی۔ اس کی قدرت و حکمت پوری کائنات میں گونج رہی ہے۔ کائنات کی ہر چیز پکار پکار کر اس بات کی گواہی دیتی ہے کہ اس کا خالق و مالک ابدی و ازلی ہے، وہ زندہ ہے اور قائم بالذات ہے، ہمیشہ سے ہے اور ہمیشہ رہے گا۔ دنیا اور دنیا کی مخلوقات مرتی اور مٹتی رہتی ہیں، جبکہ خدا کی ذات ہر قسم کے تغیر و تبدل سے پاک ہے۔ تغیر و تبدل یعنی کہ کسی قسم کی کوئی تبدیلی نہیں آتی۔ چنانچہ ارشاد باری تعالیٰ ہے کہ سورہ رحمان کی آیت نمبر 26 اور 27 کا ترجمہ، زمین پر موجود ہر شے فانی ہے، صرف تیرے رب کی عزت و ضلالت والی ذات ہی باقی رہنے والی ہے۔ کائنات اور اس میں موجود اشیاء، چاند، سورج، ستارے، موسم، ہوا، بادل، بارش، دریا اور سمندر، ذرے، ایٹم سے لے کر سورج تک، ہر چیز میں ایک نظم و ترتیب کا قائم ہونا کسی زبردست خالق کے ہونے کی گواہی دیتا ہے۔ بقول شاعر، ہر ایک شے میں جھلک وہ اپنی ربوبیت کی دکھا رہا ہے، ہر ایک شے میں جھلک وہ اپنی ربوبیت کی دکھا رہا ہے، نظام اس کائنات کا جو با حسن و خوبی چلا رہا ہے۔ انسان اپنے وجود پر غور کرے تو عیاں ہوتا ہے کہ اس کا وجود ایک حیرت کدا ہے۔ انسان کا دل جو ہر لمحہ دھڑک رہا ہے، اس کا خون جو خاموشی سے گردش میں ہے، اس کا دماغ جو ہر لمحہ خیالات کو گرفت میں لا رہا ہے، گردے جو خون کو آلائشوں سے پاک کر رہے ہیں، پھیپھڑے جو سانسوں میں زندگی اور تازگی بھر رہے ہیں، اس کا ڈی این اے جو پیچیدہ ترین رازوں کو محفوظ کیے ہوئے ہے، یہ سب ایک ہی صدا بلند کر رہے ہیں کہ کوئی ہے جو خالق ہے، جو حکمت والا ہے، جو علم والا ہے اور جو قدرت والا ہے۔ انسان چاہے کسی بھی قوم، قبیلے یا مذہب میں پیدا ہو، اس کے دل میں نیکی اور بدی کا شعور ودیت کیا گیا ہے، ودیت کیا گیا ہے، عطا کیا گیا ہے، پیدا کیا گیا ہے۔ اس کا ضمیر اسے بتاتا ہے کہ سچائی خیر ہے، جھوٹ شر ہے۔ یہی وہ فطرت ہے جس پر انسان کو پیدا کیا گیا ہے۔ سورہ روم کی آیت نمبر 30 کا ترجمہ، اللہ کی وہ فطرت جس پر اس نے انسانوں کو پیدا کیا۔ کائنات میں بکھرا ہر رنگ،
ذرات میں جھلکتی ترتیب اور انسان کے نفس کی پکار یہی ہے کہ یہ نظام اسی کا ہے جس کا نور زمین و آسمان میں ضیاء بن کر پھیلا ہے، روشنی بن کر پھیلا ہے، جس کی حکمت ہر رگ و بپے میں رواں ہے۔ صرف وہی ایک ذات ہے جس کا دوام وقت کی حدود سے ماورا ہے۔ عزیز طلباء، اب اس شعر کے فنی محاسن کے بارے میں ہم بات کرتے ہیں۔ شعر جو ہے فنی محاسن سے بھی بھرپور ہے۔ شعر کی ردیف میں افق افق کے الفاظ صنعت تکرار ہیں، یعنی کہ 2 دفعہ آیا ہے لفظ افق افق، جن سے شعر کا صوتی حسن دوبالا ہو گیا ہے۔ اسی طرح نظام رہنما اور دوام گونج رہا کے الفاظ بطور کنایا استعمال ہوئے ہیں۔ شعر کا استفہامیہ انداز یعنی کہ سوال کا طریقہ غور و فکر پر مائل کرتا ہے، مجبور کرتا ہے اور تجسس کو ابھارتا ہے۔ تجسس، نئی چیز کی تلاش۔ مصرع ثانی میں مصرع اولا کے سوال کا جواب دیا گیا ہے۔ مصرع ثانی یعنی دوسرا مصرع اور مصرع اولا یعنی کہ پہلا مصرع۔ پہلے مصرع میں سوال ہے، دوسرے مصرع میں اس کا جواب ہے۔ یہ صنعت سوال و جواب ہے کہ شعر کے اندر صنعت سوال و جواب بھی آئی ہے۔ مصرع اولا کا ہر لفظ مصرع ثانی کے مقابل اور ہم وزن ہے، یہ صنعت ترسیح ہے۔ تو اس طرح سے شعر کے فنی محاسن بدرجہ کمال کے ہیں۔ شعر نمبر 2 کی تشریح کے لیے نیکسٹ ویڈیو دیکھیے۔ مجھے دیں اجازت۔ اللہ حامی و ناصر۔